کیسے پیدا ہوتا ہے؟ میں نے کہا 3 اہل بیت کی زندگی کے اصول ہیں، معجزات، رہن سہن، اصول زندگی۔ اگر یہ اصول میری زندگی میں آ گئے، پہلا اصول ہم نے بتایا خوف پروردگار عالم۔ خوف پروردگار عالم کی پہلی 5 نشانیاں معصوم فرماتے ہیں۔ پہلی نشانی، جو بندہ اللہ کو ناظر مانے، کل بتایا علانیتوں و سرا، ظاہر میں بھی خفقان میں بھی اللہ کو کیا مانے؟ ناظر مانے۔ جوانوں کو ایک مثال دوں تاکہ اس نظارت کو سمجھ لیں۔ ہم سب خدا کو مانتے ہیں، خدا کے حضور کو نہیں مانتے۔ ہم امام زمانہ کو مانتے ہیں پر حضور امام کو نہیں مانتے، کیونکہ ہمارا وجود مٹیریلسٹ ہے۔ اللہ نظر نہیں آ رہا تو کیسے مانے؟ اب تصور کریں آپ کو کسی ایسے گھر کے اندر ڈال دیا جائے 2 مہینے کے لیے اور بتا دیا جائے اس گھر میں کوئی 36-37 کیمرے لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹہ تمہاری حرکتوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور لائیو کر کے پورے پاکستان کو دکھایا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم ان 2 مہینوں میں آپ سے بڑا کوئی متقی نہیں ہوگا۔ پتا ہوگا لوگ دیکھ رہے ہیں، پاکستان دیکھ رہا ہے، تو ہم سے بڑا کوئی باتقوا نہیں۔ یہ ایمان رکھنا اللہ ناظر مطلب خدا کا کیمرہ مجھے 24 گھنٹہ دیکھ رہا ہے، گھر کے اندر گھر کے باہر۔ اس کیمرے پر اگر تیرا ایمان ہو گیا، یہی تقویٰ ہے، یہ خوف خدا کی نشانی ہے۔ میں نے مثال دی تھی، کربلا جا کے متقی بن جائے، مجلس میں آ کے متقی بن جائے، یہ کمال نہیں ہے، اس کیمرے کو مانے۔ دوسری صفت ناظر ماننا۔ دوسری صفت اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پرائورٹی کس کی بنائے؟ پروردگار عالم۔ اہمیت کس کی؟ رشتہ دار کی، باپ کی، بہن کی، بیٹے کی، عشیرتکم اپنے عشیرے کی، ابناؤکم اپنے بچوں کی۔ فرمایا نہیں، فاسٹ خدا، جو بھی کرو پہلے یہ بولو پہلے میں اللہ کو دیکھوں گا پھر حکم صادر کروں گا۔ کسی ایسی محفل میں نہ جاؤ کہ لوگ خوش ہوں اور لوگوں کی وجہ سے گناہ کرو، ہر وہ کام کرو جس سے تیرا خدا خوش ہو۔ تیسری چیز ایتھیکل ایگریمنٹس۔ اگر معاشرے میں تیرا اخلاق نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمسائے کے ساتھ اخلاق، بیوی کے ساتھ اخلاق، اپنے کولیگز کے ساتھ اخلاق۔ یہ چوتھی چیز جو معصومین فرماتے ہیں قرآن کی آیت ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ ہوا مطلب ہوس، ہوس پرس کبھی شیعہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہا نَهَا النَّفْسَ عَنِ الذَّنْبِ، گناہ سے روکے، نہیں، گناہ تو ویسے ہی نہیں کرتا علی کا چاہنے والا۔ فرمایا ہوس سے بندہ خود کو روکے۔ حلال کھا رہا ہے پر حلال میں بھی ہوس باز نہ بنے۔ کھانا حلال ہے، معصوم فرماتے ہمارا چاہنے والا پیٹو نہیں ہوتا، شکم پرس نہیں ہوتا۔ اب اللہ نے پیسہ دیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تو ڈیلی مثلا ہوٹلنگ کرنا شروع ہو جائے، یہ ہوس ہے۔ گھر کا کھانا تو مجھے اچھا نہیں لگتا، ڈیلی بیسس پر ہوس باز۔ بیوی کو کہے شادی میں نے کی اس لیے تاکہ تو ڈیلی مجھے نئی کھانے بنا کر دے، ہوس باز ہے یہ۔ ہو سکتا ہے حلال نکاح کرے، لیکن اگر چھٹے امام کی دقیق لفظ ہیں، فرماتے ہیں جو نکاح میں بھی ہوس باز بن جائے، حلال کر رہا ہے لیکن ڈیلی اپنی شہوت کو تر و تازہ کرتا رہے، فرمایا ہوس باز ہے یہ۔ نہ عاشق شہوت بن، نہ عاشق شکم بن، یہ ہوس تجھے تباہ و برباد کر۔ شہرت کی ہوس، واہ کی ہوس، تعریف کی ہوس، ہاں ایک حد میں رہے تو صحیح ہے، لیکن اگر تو ہوس باز بن جائے، ہوس باز کبھی شیعہ نہیں ہوتا۔ فرمایا ہمارے شیعہ ہوا و ہوس سے کیا ہوتے ہیں؟ دور ہوتے ہیں۔ جب تک حسینی اصول زندگی میں نہیں ہے تو چوتھی چیز کیا فرمایا؟ اگر بندے کے وجود میں ہوس ہے فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور مثال دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ کسی مومن نے کہا، شاید کل دی، کہ بھائی مولانا فلاں آدمی ہے، اس نے 20 سال سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، یہ بڑا متقی آدمی ہے، 20 سال سے۔ پھر پتا چلا 20 سال سے جیل تھا وہ، پوری زندگی اس نے مولانا کوئی فلم نہیں دیکھی، پتا چلا بندہ تھا ہی اندھا۔ یہ کوئی کمال ہے؟ کمال تب ہے جب گناہ کی طاقت ہو اور بندہ گناہ نہ کرے۔ یوسف بننا سیکھ، کربلا قصہ نہیں، زندگی گزارنے کے طریقے اور اسلوب کا نام ہے۔ سر ایسے ہی کٹا دیا امام حسین نے۔ پہلی چیز اللہ کو ناظر مان، دوسری چیز زندگی میں اللہ کی اہمیت، تیسری چیز ہوس سے بچو، چوتھی چیز اپنے اخلاق کو بناؤ، پانچویں چیز ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے بعد استقامت پیدا کی، میدان کو نہ چھوڑنے والے، استقامت۔ میں سمجھتا مار کا مار دو، کاٹ دو، علی کو نہیں چھوڑوں گا۔ نبی کے صحابی تھے نا جن کی قبر کو نبش کر دیا گیا ادھر سیریا میں نا، کہا کہ علی کو گالی دو، کہ نہیں دوں گا، کہ علی کو چھوڑو، کہ نہیں چھوڑوں گا، کہ زندہ جلا دیں گے، کہ جلا دو، کہ مار دیں گے، کہ مار دو، کہ بیٹوں کو ماریں گے، کہ مارو۔ آخر میں کھڈا کھودا، اس میں آگ جلائی، کہ اس میں جلا دیں گے، کہ کوئی بات جلا دو۔ کہتے جب مارنے کے لیے آئے نا، کہ مجھے بھی مارو گے، کہاں بیٹوں کو مارو گے، کہاں ان کو مار دیں گے، پکا کا پکا، کہ ایک کام کر پہلے بیٹوں کو مار۔ کہ بڑا شقی القلب باپ ہے تو، کوئی اور باپ ہوتا نا کہتا پہلے مجھے مار بعد میں بیٹوں کو مار، تو کیسا باپ ہے؟ کہ شقی نہیں، علی کا عاشق ہوں۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟
کہ مجھے خوف ہے کہیں بیٹے مجھے مرتا ہوا دیکھیں اور علی کے دامن کو چھوڑ نہ دیں، پہلے انہیں مار جنت میں بھیجوں پھر علی کی ملاقات کے لیے خود جاؤں گا۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، جو یہ کہتا ہے اس میں استقامت ہوتی ہے، وہ میدان نہیں چھوڑتا، وہ حق کو نہیں چھوڑتا، وہ باطل کی طرف نہیں جاتا، نہ ڈرنے والا نہ جھکنے والا، یہ استقامت وجود میں ہوتی ہے، اللہ پہ ایمان مستحکم ہوتا ہے۔ امام حسین اگر ظواہر کو دیکھتے تو ظاہر تو یہی نظر آ رہا تھا نا، مولا حسین شہید ہو گئے، بچے لٹ گئے، سکینہ زندان شام میں چلی گئیں، لیکن حسین کی نگاہ قرآن کے اس فرمان پر تھی کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ سچوں کے ساتھ۔ اللہ یہ نہیں کہتا سچے بنو، کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنا سیکھو۔ سچائی کی تعریف تو ہر بندہ کرتا ہے، پر سچائی کے ساتھ رہنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کی تعریف تو ہر ٹی وی چینل کرتا ہے، پر اللہ کے احکام کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ وہ کام ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رسول خدا کے صحابی ہیں، بیت المال میں جتنی کرپشن ہوتی تھی اس بندے نے جتنا روکنے کی کوشش کی کوئی اور صحابی نہیں تھا۔ زندگی کے آخری لمحات آئے، عثمان اس کے سرانے پر آیا، کہا کہ دنیا سے جانے والے ہو، بچوں کے پاس اتنا مال نہیں، کچھ بیت المال سے تمہیں پیسے دے دوں؟ کہ جناب خلیفہ جب مدد کرنی تھی تب تو نہیں کی، اب مرنے والا ہوں تو مدد کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ کہ مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے، میرا اعتبار ہے اپنے رب پر، اپنے خدا پر، میرا اعتبار ہے نبی کے کلام پر۔ رسول خدا نے فرمایا اپنے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کرواؤ تاکہ روز پڑھیں، کبھی ان کے گھر میں فقیری نہیں آئے گی۔ کہ میں نے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو واقعہ یاد کروائی ہے۔ میرا ایمان کس پر ہے؟ پروردگار عالم پر ہے۔ یہ یقین محکم اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر ہو، ان کی زندگی کے اصولوں پر ہو، یہ استقامت اگر میرے وجود میں آ جائے تو جنتان، خدا کہتے اللہ تجھے 2 جنتیں عطا کرتا ہے، دنیا بھی جنت بنا دے گا، آخرت بھی جنت بنا دے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حیدری اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج۔ بس ایک حدیث و ربط مصیبت، استقامت کی ایک نشانی آپ کے امام فرماتے ہیں، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ثم استقاموا، یعنی توحید کا عقیدہ بندے کا مضبوط ہونا چاہیے، اس میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ مولا کا صاحب امام کے پاس آیا، بیمار پڑ گیا، کہ مولا بیمار تھا، امام نے کہا ٹھیک ہو گئے؟ کہا الحمدللہ فلاں حکیم نے مجھے ٹھیک کیا۔ امام نے کہا لا تشرک باللہ، شرک نہ کر، یہ نہ بول مجھے حکیم نے ٹھیک کیا، یہ بول اللہ نے حکیم کو وسیلہ بنا کر مجھے شفا عطا کی۔ بڑا حساس معاملہ، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، استقامت رکھ، یہ نہیں کہ دوسرے اسباب کے اندر اتنا گھیر جائے کہ تو اللہ کو بھول جائے۔ یا وجیہن عند اللہ، جس میں کل آؤں گا، 3 الفاظ شیعہ یاد کر لیں، کوئی وہاں بھی آپ کو پھر ٹوک نہیں پائے گا۔ ہم عقیدہ عند کے قائل ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، کہ پروردگارا جب کوئی تیرا بندہ تجھ سے مانگتا ہے تو اس کے گنہگار چہرے کو نہ دیکھ، حسین کے چہرے کو دیکھ، اور صدقہ حسین میں میری شفاعت کر۔ یہ ہے یا وجیہن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔